آگے دیکھو لفظ اللہ، اللہ کا معنی، اللہ کا ٹھیک کرو عبارت، وہ ذات جس کے سامنے ابھی صورت اخلاص میں ہم نے پڑھا ہے، معنی اللہ گفتان سیب و یولہونا فی ہواجہم لدہ، جس کے سامنے کیا کی جائے، الذی یسمد الیہ۔ نمبر 1 دعوا اللہ مخلصین، پکارتے تھے کہ نہیں اللہ کو۔ نمبر 2 فإذا ركبوا في الفلك دعوا اللہ۔ نمبر 3 وإذا غشیهم موج كالظلل دعوا اللہ، اللہ کے سامنے آئیاں۔ وإذا مسكم الضر في البحر، سارے گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ غیر اللہ سے الوہیت کی نفی، اس پر میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں 10۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام، یہ ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ عنوان رب کا مطلب ہے، کہتے ہیں ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، رب کا مطلب تربیت کرنے والا، اور تربیت 2 قسم کی ہوتی ہے، نمبر 1 نفع پہنچانا، نمبر 2 نقصان سے بچانا۔ خیر اللہ سے ربوبیت کی نفی، خیر اللہ سے، خیر اللہ رب نہیں، ولا یامرکم من تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ جو میں اللہ نے کوئی بشر پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ نہیں حکم کرتا تھا کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا حکم کر سکتا تھا تم کو کفر کا بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے ہو؟ خلاصہ کیا ہے، کوئی پیغمبر غیر اللہ کو رب بنانے کا حکم دینے کے لیے نہیں آیا۔ عنوان مشرکین غیر اللہ کے لیے رب ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور رب خدا کو بھی رب، کچھ ضروریات وہ پوری کرتے ہیں اور کچھ، اس کی تفصیل آ رہی ہے مسئلہ الہ میں بیان کرنے والا ہوں۔ خدا کو رب ماننے کی دلیل کل مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ اور عنوان غیر اللہ کو رب ماننے کے دلائل، غیر اللہ کو رب مانتے تھے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، آؤ اتحاد کرو، ہم اللہ کے بغیر کسی کو رب نہ بنائیں، اس کا مطلب ہے غیر اللہ کو وہ رب بناتے تھے۔ آگے ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم، دیکھا ان مولوی پیروں کو رب بنایا ہوا تھا، یا صاحب یسی ارباب ارباب وہ جدا جدا رب بنانے والوں وہ بہتر ہیں یا اکیلا اللہ۔ آگے نمبر 5 ما تعبدون من دونہ، نوٹ آگے نوٹ پڑھو جی، رب صرف وہو رب العرش العظیم، سورۃ توبہ۔ قال فرعون ما قال رب السماوات والارض، آگے ربکم ورب آبائکم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، سورۃ جاثیہ۔ اب خیال، یہ میں نے کہی حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمد میں الف لام اور خارجی کا ہے، اور اس سے مراد وہ تعریفیں جو ما فوق الاسباب ہیں، جو میں نے اس کا سادہ الفاظ میں آپ کو لکھوایا جملہ کہ جو اللہ کے لائق ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں کو تباہ کرنے والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ٹھیک ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے سلامتی ہے، لیکن حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ان کے لیے سلامتی حمد اللہ کے لیے ما فوق الاسباب۔ نمبر 3 والحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بس رسولوں پر سلام ہے لیکن حمدیں کس کے لیے ہیں؟ نوٹ الحمدللہ فرمایا، المدح للہ نہیں فرمایا پڑھو تو صحیح، کیونکہ نمبر 1 مدح زندہ و جماد مردہ دونوں کی ہوتی ہے، اور حمد صرف زندہ کی، اور اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ نمبر 2 مدح کبھی احسان سے پہلے ہوتی ہے اور کبھی احسان کے بعد، اور حمد ہمیشہ احسان کے بعد ہوا، اللہ تیرے بڑے احسان ہیں ہم پر الحمدللہ۔ نمبر 3 مدح کبھی ممنوع بھی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جو منہ پر تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، او سترا فی وجوہ المداحین، سامنے تعریف کرنے والوں کے منہ میں، ہم تو سامنے بھی جائز ہے، مدح سامنے جائز نہیں ہے۔ نوٹ
الحمدللہ فرمایا الشکر للہ، کیونکہ شکر ہوتا ہے نعمت مل جانے کے بعد، اور حمد ذاتی کمال کی سے ہوتی ہے. اللہ نعمت دے نہ دے پھر بھی اس کے کمال اتنے ہیں کہ تعریف کے لائق ہے. الرحمن الرحیم. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کے تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے. تیسرا حصہ وہ جو ہم نے تقریر ان کی بیان کی تھی، الحمدللہ الحمدللہ خالق رب العالمین میں دوسرا حصہ، الرحمن الرحیم میں تیسرا حصہ. الرحمن اور الرحیم میں فرق، دونوں مبالغے کے سیغے ہیں لیکن الرحمن میں مبالغہ، دونوں میں فرق. نمبر ایک، الرحمن کا معنی کثرت سے رحمت کرنے والا، الرحیم کا معنی بار بار رحمت کرنے والا. نمبر دو، الرحمن کا معنی چھوٹی اور بڑی دونوں نعمتیں دینے والا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں چھوٹی اور آخرت کی نعمتیں بڑی ہیں. الرحیم کا معنی صرف بڑی رحمتیں دینے والا جو کہ آخرت میں صرف مومنوں میں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. نمبر تین، اس کی آیت کے لکھ لو حوالہ، کان بل خیر بولے زیادہ لکھو چاہ آخری دیوار ہے، لکھو چاہ خیر ہے، کوئی یہاں فرق نہیں پونا. نمبر تین، حضرت مولانا حسینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن کا معنی بالفعل ہر ذرے پر رحمت کرنے والا، اس کی رحمت ہو رہی ہے. اور الرحیم وہ ذات جس سے رحمت والی صفت جدا نہیں ہو سکتی. قرآن میں الرحمن الرحیم اس کا کٹھا ذکر تین مقامات پر ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب مالک یوم الدین پر بحث قرآن مجید کے. تو قیامت میں بھی مختار اللہ ہوگا حضرت صاحب کی تحقیق کے مطابق. یہاں حاکم یوم الدین، یہاں قاضی یوم الدین نہیں فرمایا کہ وہ حاکم ہے، قاضی ہے، کیونکہ حاکم اور قاضی کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور قانون کے خود قانون کے پابند بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن جو مالک ہوا کرتے ہیں اس کے اختیارات محدود نہیں ہوتے. مثلا یہ میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں. اب ایک چھوٹا سا عنوان نیچے دین کے 4 معنی. کتنے؟ نمبر 1 عبادت. دلیل فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین. یہاں دین بمانا کیا ہے؟ عبادت. عبادت کرتا رہے اللہ کی طرح لے کے خالص کرنے والا ہو تو اس کے لیے عبادت. دین کا دوسرا معنی پکار. دین کا دوسرا معنی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پکار ہو اللہ کریم ہو رانے کے خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار. نمبر 3 دین کا معنی جزا، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک. نمبر 4 مذہب. ممن یبتغی غیر الاسلام، یہاں پر دین سے کیا مراد ہے؟ مذہب اور شریعت. آخرت کے بارے میں یہود و نصارہ کا عقیدہ، وقالوا لن تمسنا، وہ چند دن جہنم میں جائیں گے یہودی کہتے تھے. وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت تو ہماری ہے چند دن جہنم. فرمائے نا اللہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اچھوں کو اچھا بدلا بروں کو بدلا. جنت کے ٹھیکیدار مت کہلواؤ اپنے آپ کو. شفاعت کاری کی نفی، شفاعت یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 254 ولا شفاعہ یہ الفاظ. من ذا الذی یشفع، کون سفارش کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. نمبر 3 لا یشفعون سورۃ انبیاء. نمبر 4 ما من الا من بعد اذنہ سورۃ انعام. ما نرى معکم شفعا اور لا یملکون الشفاعہ سورۃ مریم. نمبر 7 لا تنفع الشفاعہ سورۃ سبا. نمبر 8 لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ سورۃ زخرف. نمبر 9 کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم. اور میں نے آپ کو شفاعت کی قسمیں وجاہت محبت بالاجازت یہ لکھوائی تھی سورۃ انبیاء میں، اور شرائط بھی شفاعت کی لکھوائی تھی وہاں پر. سوال مالک یوم الدین فرمایا جزا کے دن کا مالک ہے، حالانکہ دنیا میں بھی تو مالک اللہ ہے. جواب دنیا میں ماتات الاسباب مالک، اب یہ چیز میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے وغیرہ وغیرہ. ماتات الاسباب انسان مالک ہے، لیکن
آخرت میں ما تحت الاسباب کا مالک بھی اللہ ہی ہوگا اور کوئی، وہاں ما تحت الاسباب بھی مالک کوئی نہیں ہوگا، اس لیے مالک یوم الدین فرمایا ایاک نعبد، ایاک پڑھو جی، ایاک حسر کے لیے، یعنی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی، ایاک کو مقدم کرنے سے مشرکین کی نفی ہو گئی اور غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک کے اندر ہو کسی شک میں میرے دین کے متعلق، نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ غیروں کی کرتے تھے، ایاک نعبد میں نفی، قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے دوسروں کی عبادت کے مشورے دیتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، سورۃ الکافرون، سورۃ مائدہ، قل فتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرہ، دوسروں کی عبادت کرتے تھے، اس قال لابیہ یا ابت لما تعبد، ٹھیک ہو گیا، غیروں کی عبادت کرتے تھے، ان کی نفی ہو گئی، ہم غیروں کی نہیں کرتے، ایاک نعبد صرف۔ نقطہ نمبر 2، نعبد جمع کا صیغہ ذکر کیا، حالانکہ یہ لفظ پڑھنے والا تو آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں ایاک نعبد، ہم تو ایک ہیں، جواب نعبد جمع کا صیغہ کے ذکر کیا کیونکہ توحیدی عابدین بہت سارے نوٹ۔ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی بات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام انبیاء کا مشن بھی یہی تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ عبادت کی قسمیں پڑھو جی، نمبر 1 دل سے محبت، خشوع، خضوع، اخلاص، اور رجا کو ٹھیک کرو، حمزہ بناؤ، عین نہیں حمزہ، رجا، توکل، انابت، یہ دل کی ہیں، مولانا ٹھیک کرو۔ اوہو، نمبر 1 دل سے عبادت، دل سے عنوان ٹھیک کرو یار، عبادت کی قسمیں، عبادت کی 3 قسمیں، نمبر 1 دل سے عبادت، نمبر 1 دل سے عبادت۔ اب دل سے عبادت جو ہے نا، اس کی آگے شاہ صاحب قسم ہے محبت، سن رہے ہو مولانا؟ عنوان کیا ہے؟ دل سے عبادت، زبان سے عبادت، جوارے سے عبادت، اور آگے اس کی تشریح میں ہے محبت، خشوع، خضوع، اخلاص، رجا، امید، توکل، انابت، یہ ساری دل کی عبادتیں ہیں، دل کی، ٹھیک کرو۔ نمبر 2 زبان سے عبادت، مثلا دعوت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اعلان حق، دعوت جہاد، توحید کا اعلان، شرک کی تردید، سنت کا پرچار، بدعت کی نفی، یہ ساری زبان کی باتیں ہیں۔ نمبر 3 جوارے اعضاء سے عبادت، نماز، روزہ، حج، جہاد، طواف، سجدہ، رکوع، قیام وغیرہ، یہ اعضاء کی باتیں۔ عبادت کی شرائط 3 ہیں، نمبر 1 محبت، خوف، امید، یہ تینوں باتیں اکٹھی ہوں تو عبادت بنتی ہے۔ مولانا جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں دیتے ہیں تو ان سے محبت ہے، امید بھی ہے کہ ہم نے 11ویں دی تو دودھ بڑھ جائے گا، اور اگر 11ویں نہ دی تو بھینس مر جائے گی، تو یہ اب اس کس کی؟ حضرت جیلانی کی عبادت بن گئی۔ اس کے دے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم، اس پر میں نے کہا تھا ایہم اقرب میں محبت کا اشارہ، یرجون رحمتہ امید، یخافون عذاب خوف۔ آگے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح وادعوہ خوفا، یہ دیکھو ڈر اور امید، فارسلنا مریحا سرسرا۔ آگے اس کو کاٹو، اس نمبر 3 کو کاٹ دو۔ نمبر 4 ومن الناس، اور والذین آمنوا پڑھو تو صحیح، شدو حب المومن، فی میں اللہ کی محبت سب سے سخت ہوتی ہے، اور یسارعون انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، امید بھی اللہ سے، ڈر بھی اللہ کا۔ ان 3 شرائط کے ساتھ انسان جو بھی عمل کرے گا وہ عبادت کہلائے گا، اور ان میں سے ایک شرط ہوئی اور باقی نہ ہوئی تو عبادت ہوگی، کیونکہ صرف محبت عاشقی مشوقی، صرف خوف جبر، اور صرف امید یہ غلط فہمی ہوگی۔ ایاک نستعین پر بات، ایاک
حصر کے لیے پہلے ذکر کیا تاکہ ان مشرکین کی نفی ہو جائے جو تکالیف میں غیروں سے مدد مانگا کرتے ہیں، حالانکہ مددگار صرف واستعینوا بالصبر والصلاۃ ایک، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ دو، قال موسیٰ علیکم استعینوا باللہ صبر جمیل واللہ المستعان ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان۔ یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کی قسمیں، نمبر ایک استعانت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ماتات الاسباب، میں نے کہا یہ پانی پلا دو، اب یہ ماتات الاسباب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ماتات الاسباب، من انصاری اللہ، میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن ننصر اللہ، حضرت ذوالقرنین کا قوم سے اعینونی بقوہ، میری امداد کرو طاقت کے ساتھ، اور جنگ احد میں حسین کا سابق من والرسول یدعوکم، پیچھے سے بلا رہا تھا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ۔ بس یہ نمبر 4 کو کاٹو، یہ یہاں نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب کے دلائل، ما فوق الاسباب کے دلائل، پکار ما فوق الاسباب صرف اللہ کی کرنی ہے۔ نمبر 1 کل نہیت عن، جن کو تم پکارتے ہو میں نہیں ان کی عبادت کروں گا۔ قال ربکم ادعونی، صرف مجھے ہی پکارا کرو۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ یأتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، خیر اللہ کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، صرف اسی ہی کو پکارو گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ادعوا ربکم تضرعا ولا تدعوا من دون اللہ ما لا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، ہمیں پکارتے تھے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ ساری ایتیں میں نے اکٹھی کر دی، نوٹ۔ ایاک نستعین میں ما فوق الاسباب استعانت پکار، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کون سی پانی پلا دو، یہ مدد، یہ سر میرا کام تو کرو، جوتی تو اٹھا دو، یہ مدد۔ یہ مولانا مشرکین ملا جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تو غیروں سے مدد نہیں مانگ رہی، دوسروں سے مدد مانگتے نہیں، میرا کام تو کر دو، کتاب تو اٹھا کر لے آؤ۔ تو یہ پکار اور یہ مانگنا شرک کس وقت ہے؟ ما فوق الاسباب۔ آگے استعانت کا ذکر تو نابودوں کے اندر کوئی اشکال یاد ہے؟ ابھی دہرایا تھا، کیونکہ استعانت عبادت کی ایک قسم ہے، تو پھر اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس لکھو نا، اس کو جواب دوبارہ اس نے ذکر کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت تیری امداد کے بغیر نہیں کر سکتے، تو اپنی خالص عبادت کے لیے ہماری مدد فرما۔ اہدنا پر ایاک نستعین کے ساتھ اہدنا کا ربط یہ کہ اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری اہدنا الصراط، کہ ہمیں سیدھے راستے پر پکا رکھ۔ نوٹ، ہم نے ہدایت کا سوال اللہ سے کیا ہے کیونکہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے دلائل یہ اوپر نمبر 1 کاٹ دو، یہ یہاں نہیں ہے، نمبر 1 کو کاٹ دو۔ واللہ یدعو ویہدی من یشاء، یہ دیکھا یاد، ہدایت دینے والا صرف غیر اللہ سے ہدایت کی نفی، غیر اللہ سے حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، غیر اللہ میں سے کوئی ہے جو رہنمائی کر سے حق کی، انک لا تہدی، یہاں اب غیر اللہ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا ہے۔ ایک اور نوٹ، یہاں اہدنا کا معنی اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دیکھا ہوا تو ہے ہم نے، تو کیا معنی؟ جو دیکھ چکا ہے وہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جو چل رہا ہے تو وہ کہے گا اہدنا ہمیں پکا رکھ۔ کیا رکھ؟ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ اہدنا کا معنی وفقنا الثبات نہیں، ہمیں ثابت قدمی کی توفیق دے، ثابت قدمی کی توفیق عطا۔ تفسیر کشاف میں حضرت ابی ابن کعب سے اہدنا کا معنی ثبتنا لا صراط مستقیم، ہمیں ثابت قدمی اس راستے پر عطا فرما۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ نمبر 1 انبیاء کا راستہ، یہ دیکھو یہدیہ کا صراطم مستقیمہ، فاستمسک بالذی، یعنی انکا اللہ انکا ٹھیک کرو نا نبی پاک کا راستہ، وہدیناہما الصراط، ہم نے ان دونوں کی صراط مستقیم طرف رہنمائی کی۔
اور آگے جو نمبر 4 ہے نا اس کو کاٹ دو. فتبینی عہدے کا صراطن حضرت ابراہیم کا جملہ شاکر لانعم میں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط. خلاصہ کیا نکلا؟ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے. اچھا صراط مستقیم بمانا عبادت، صراط مستقیم بمانا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط، اللہ ہی کی عبادت صراط مستقیم ہے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا. سورۃ مریم میں بھی ہے، آل عمران میں بھی. صراط مستقیم بمانا قرآن، صراط مستقیم فمن حاجک فیہ. مولانا اس کو کاٹ دو، اس کو. یہ ھذا صراط رب کا مستقیمہ، یہ دلیل ہے ھذا. اور دوسرا ان ھذا صراطی، یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم طرف بلانے والے کون ہیں؟ نمبر 1 نبی اور مومنین. جی حوالے میں نے لکھے واتبعت ملۃ آبائی حضرت یوسف علیہ السلام انک لتدعو نبی پاک ابراہیم علیہ السلام کا جملہ لما تعبد ما لا يسمع انی قد جانی من العلم ما لم فتبینی. صراط مستقیم سے روکنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 شیطان، یہ دلیل ہے. نمبر 2 سادات اور انا اطعنا سادتنا وکبرنا فضلوا السبیل. نمبر 3 لا یغنون بال الناس ویصدون عن سبیل اللہ. صراط مستقیم پر نہ چلنے والے کون ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط، سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں. جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ. انعمت علیہم نمبر 1 انبیاء الذین انعم اللہ علیہم. وقال رب اوزعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جملہ ان اشکر نعمتک التی انعمت، انبیاء پر انعام ہوا. آگے رب بما انعمت علی موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا. حضرت ان هو الا عبد انعمنا علی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لولا ان تدارکہ نعمت من رب، یونس علیہ السلام کے بارے میں اس کو نعمت نے سنبھال لیا. من یؤتی اللہ والرسول فاولئک. حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی آیا ہے فلما قضا زید منھا وطرا. اس سے پہلے استقول للذی انعمت انعم اللہ علیہ وا. آگے نمبر 2 یستبشرون بنعمت من اللہ، پیچھے ہے تمام صحابہ الذین قال لهم الناس فانقلبوا بنعمت من اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما انت بنعمت ربک، آپ پر بھی نعمت ہوئی. پیچھے آؤ نا ورق الٹاؤ. انبیاء پر اللہ کی نعمت، زید بن حارثہ پر اللہ کی نعمت، جو اللہ رسول کی بات مانے اس پر اللہ کی نعمت، شہداء پر اللہ کی نعمت، صحابہ پر اللہ کی نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمت. انعامات دیکھو. نمبر 1 قرآن نازل کرنا نعمت ہے، اس کی دلیل. نمبر 2 تالیف بین القلوب، دلوں میں محبت. اصبحتم بنعمتہ اخوانا، دشمن سے حفاظت، دشمن سے یہ بھی نعمت ہے. نمبر 4 دشمنوں سے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، غیبی نصرت یہ بھی اللہ کی. اذکروا نعمت اللہ سورۃ احزاب، عذاب سے نجات یہ بھی. نمبر نوٹ لکھو نوٹ. انعمت علیہم کہا، صراط المہتدین نہ کہا، ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ. اس لیے بعض لوگ خود تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن. اگر صراط المہتدین ہوتا تو پھر مطلب یہ تھا کہ وہ خود تو ہدایت یافتہ ہیں لیکن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ. انعمت علیہم میں اہدا اور اہتدا دونوں آ گئے. نمبر 2 انعمت علیہم کہا، اگر علیہم انعمت ہوتا تو پھر معنی یہ ہوتا کہ صرف انہی لوگوں پر انعام ہوا ہے اور کسی پر انعام نہیں ہوگا، نہ معنی حسن والا بن جاتا. اور نمبر 3 انعمت، انعام کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تاکہ کامل انعام کی طرف اشارہ ہو جائے کیونکہ انعام کرنے والی ذات کامل ہے. مفعول کا ذکر نہیں کیا کہ کون سا انعام کیا، کہ انعام تو کیا کون سا کیا، اس لیے تاکہ تعمیم پیدا، کیونکہ کوئی ایک انعام ہو تو بتاؤں. نمبر 5 انعمتا ماضی ذکر کیا کہ جن لوگوں پر تو انعام کر چکا ہے. ماضی اس لیے کہ بعد پکی ہو جائے. مغضوب ہے نہیں، مغضوب سے مراد پڑھو تو صحیح، مغضوب سے مراد
یہودی اس کی دلیل باؤ بغضب من اللہ فباؤ بغضب من اللہ غضب من لعنہ اللہ وغضب علیہ. ظالین سے مراد کون ہے؟ ظالین سے مراد نصارى ولا تتبعوا اهواء الذين اهواء قوم قد یہ سورۃ مائدہ کی آیت. نوٹ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک جس پر مہر جباریت لگ جائے وہ مغضوب، اور جس گناہگار یا کافر پر مہر جباریت نہ لگی ہو وہ ظالم ہے. نمبر 2 نام کے ساتھ غضب اور زلال کا ذکر کیا تاکہ امید کے ساتھ خوف کا پہلو آ جائے، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. نمبر 3 بعض لوگ مغضوب اور ظالین ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو یافتہ سمجھتے. مثلا فإن أصابتكم مصیبہ قال قد انعم الله علیہ اذ لم اکن معهم شہیدا، تو انمتا کے بعد ان کا ذکر علیحدہ کیا تاکہ ہدایت والوں اور گمراہوں کے درمیان فرق پیدا ہو جائے. نمبر 4 نعمت کی نسبت اپنی طرف کی لیکن غضب اور زلال کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، کیونکہ غضب اور زلال کے اسباب انسان خود مہیا کرتا ہے. نمبر 5 غضب کا ذکر پہلے کیا اور زلال کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ غضب اونچا، اس کو کہتے ہیں ترقی من الاعلی الی الاعلی سے ادنا کی طرف جانا. قرآن میں غضب کے اسباب 12 اسباب ہیں. غضب کیسے آتا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرنا. نمبر 2 اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ کفر کرنا، رسولوں کے ساتھ عناد رکھنا غضب. نمبر 3 دین حق سے نفرت اور دین اسلام. ساری دلیلیں میں نے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. نمبر 4 مومن کو عمدن قتل کرنا. نمبر 5 اللہ پر جھوٹ گھڑنا. نمبر 6 آخرت سے مایوس ہونا. نمبر 7 شرکیہ ناموں کے بارے میں نبی کے ساتھ اتجادلون فی اسماء آگے. نمبر 8 مرتد ہونا. نمبر 9 میدان جنگ میں پیٹ پھیرنا. نمبر 10 نبی کے ساتھ کیے وعدے کی خلاف ورزی کرنا. نمبر 11 اللہ کی توحید میں جھگڑا کرنا. نمبر 12 اللہ کے رزق میں. اور قرآن مجید میں گمراہی کے 17 اسباب ہیں. کتنے؟ گمراہی کے 17 اسباب. نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے منہ موڑنا گمراہ. نمبر 2 دین میں غلوف کرنا یا عمل میں بدعتیں نکالنا. 2 نمبر 3 جو علم انبیاء سے منقول ہے اس پر عمل نہ کرنا اور دنیا کی خاطر اللہ کے آیتوں کو بیچنا. نمبر 4 ایمان کے بدلے کفر لے لینا. نمبر 5 اللہ کے ساتھ شریک کرنا. نمبر 6 اللہ کے راستے سے روکنا. نمبر 7 کفر کرنا. نمبر 8 خواہشات کے پیچھے چلنا. نمبر 9 نبی پر تان کرنا. نمبر 10 اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا. نمبر 11 اللہ کے دشمنوں سے دلی پیار کرنا. نمبر 12 کثرت کے ان تو تھے اکثر من فلز یوزلو کان سبیلا. نمبر 13 اللہ کی رحمت سے میں یقنو تو میرے رحمت ربی اللہ سوالون. نمبر 14 ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنا گمراہی ہے. ومن اضل ممن يدعو من اللہ. نمبر 15 دنیا کو پسند کرنا اور اللہ کے راستے سے الذين يستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ ويصدون عن سبیل اللہ. نمبر 16 دل کا سخت ہونا. نمبر 17 قیامت کے آنے میں شک کرنا. آگے جی آیات ساری لکھی ہوئی ہیں دلائل. سورۃ فاتحہ میں اللہ کے اوصاف. سورۃ فاتحہ میں اللہ کے 5 صاحب اللہ رب رحمان رحیم مالک. اللہ سے مراد خالق ہے مشہور بس. سورۃ فاتحہ میں بندے کے 5 اوصاف. نمبر 1 عبادت ہم نے کرنی ہے. نمبر 2 استعانت ہم نے مدد مانگنی ہے. نمبر 3 طلب ہدایت ہم نے مانگنی ہے. نمبر 4 طلب نعمت انمتا میں اشارہ. اور نمبر 5 الاستعاذۃ من الغضب والزلال غضب اور زلال سے اللہ کی پناہ مانگنا. نوٹ ربط عبادت کا تعلق اللہ سے ہے کیونکہ وہ دیکھو نا عبادت اور اللہ کو ملانا ہے. عبادت کا تعلق اللہ سے ہے کیونکہ وہ معبود ہے. استعانت کا تعلق رب سے ہے. رب کا معنی تربیت کرنے والا مدد کرنا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. نمبر 3 ہدایت کا تعلق رحمان سے ہے کیونکہ ہدایت کا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. نمبر 4 نعمت کا تعلق الرحیم سے ہے کیونکہ رحیم کا معنی آخرت میں نعمتیں کرنے والا. نمبر 5 الاستعاذۃ من الغضب والزلال کا تعلق مالک سے کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے نفع ہے اور غضب اور زلال نقصان ہے. ان کا مالک بھی اللہ ہے وہی ان سے بچا سکتا ہے. اب آپ وضو وغیرہ کریں تیاری کریں زور کے بعد مسئلہ الہ حل کریں گے. یہ تقسیم کرو.